طاہر نے قاسم کو اٹھتے دیکھا تو سوال کیا، کیا بات ہے؟ کیا تم کہیں جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں، مجھے ضروری جانا ہے۔ آپ نے سلسلہ معلومات جہاں پر چھوڑا ہے یہیں سے آگے میں آپ سے پھر سنوں گا۔ آپ کی بتائی ہوئی تفصیل بہت دلچسپ اور جامع ہے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ کھانا کھا کر بچے اونگھتے ہوئے سونے کے لیے چلے گئے۔ قاسم نے اپنا گھوڑا نکالا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ رات ہو چکی تھی اور آسمان پر تارے دکھائی دے رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا ڈھول کی چال سے ادرینہ کی گلیوں میں گشت کرنے لگا۔ اسے زیادہ جلدی نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزر جائے۔ سردیوں کی آمد تھی اور خزاں اپنے پورے عروج پر تھی۔ ادرینہ کے بازار بند ہو چکے تھے اور گلیوں میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا ڈھول کی چال چلتا ہوا قصر سلطانی کے عقبی محلے میں داخل ہوا۔ یہاں 2 اور 3 منزلہ مکانات تھے۔ یہاں شہر کے اشرافیہ، امراء، وزراء، سالار اور غیر ملکی سفیروں کی قیام گاہیں تھیں۔ قاسم شہزادہ محمد کے بتائے ہوئے مکان کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک گلی مڑا تو اسے اپنی مطلوبہ نشانی نظر آ گئی اور پھر چند لمحوں بعد وہ مارسی کے مکان کے سامنے تھا۔ تجسس اور سنسنی کی وجہ سے اس کے اعصاب تنگ تھے اور دل کی دھڑکن کسی قدر تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی زنجیر کھٹکھٹائی اور پھر کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو قاسم کی سنسنی اور بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر خادمہ نے سر باہر نکال کر گلی میں جھانکا۔ قاسم فوراً 2 قدم آگے بڑھا اور خادمہ کے سامنے آتے ہوئے کہا، جی مجھے محترمہ مارسی سے ملنا ہے۔ قاسم نے جھجکتے ہوئے مارسی کا نام لیا تو خادمہ کے چہرے پر حیرت کی لہر نظر آئی۔ اب مکمل طور پر دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ مارسی، جی کیا کہا آپ نے؟ میں سمجھی نہیں۔ مجھے مارسی صاحبہ سے ملنا ہے۔ قاسم نے اپنی بات دہرائی۔ اب ادھیڑ عمر خادمہ قاسم کو گھور رہی تھی۔ آپ کی تعریف تاکہ میں مارسی کو بتا سکوں، خادمہ نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ بس آپ ان سے کہہ دیجئے شہزادہ محمد کا دوست آیا ہے۔ قاسم نے گول مول تعارف کروایا۔ ادھیڑ عمر خادمہ چند ثانیے کچھ سوچتی رہی، پھر گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ قاسم حیرت کے عالم میں کھڑا رہا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ وہ دوبارہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس مرتبہ ادھیڑ عمر خادمہ کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر معزز خاتون تھی، یہ مارتھا تھی۔ مارتھا نے قاسم کو سلام کا جواب دینے کے بعد اندر آنے کے لیے کہا اور خود اس کے آگے آگے چل دی۔ مکان میں داخل ہو کر قاسم نے دیکھا کہ مارتھا کے ساتھ ساتھ ایک حبشی غلام چلتا ہوا آ رہا تھا جس کی 2 دھاری تلوار نیام سے باہر تھی۔ قاسم بے پرواہی سے چلتا ہوا مارتھا کے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ مہمان خانہ سادہ لیکن عمدہ سامان سے آراستہ تھا۔ اس کمرے میں مسلمانوں کی روایات کے خلاف لکڑی کی کرسیاں رکھی تھیں۔ سامنے کی دیوار پر حضرت عیسیٰ کا مجسمہ صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ مارتھا قاسم کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑی رہی اور کھڑے کھڑے قاسم سے سوال کیا، محترم نوجوان، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم میری بیٹی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ قاسم نے شرمیلے انداز میں سر جھکا کر جواب دیا، میں محترمہ مارسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ قاسم نے جواب دیا تو مارتھا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ جان؟ مارسی نے تمہاری جان بچائی؟ کیسے؟ کہاں؟ مارتھا کے لہجے میں حیرت تھی۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دراصل میرا سکندر بیگ کے ساتھ شمشیر زنی کا مقابلہ ہوا تھا۔ عین اس وقت جب بے خبری میں سکندر مجھ پر وار کرنے لگا تو مارسی بآواز بلند مجھے پکارا اور
جملہ ابھی قاسم کی زبان پر تھا کہ اچانک مارسی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سفینے تیر رہے تھے۔ مارسی غالباً کمرے میں داخل ہونے سے پہلے قاسم کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اندر داخل ہوئی اور قاسم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ قاسم بھی مارسی کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔